اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ڈرائی قسم کے حکم نہیں نازل کیے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھو، وضو کرو، یہ کرو، وہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پورا کلام دیا ہے۔ آپ سے کوئی پیار سے بات کر رہا ہو اور آپ کہیں نہیں 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 مجھے پتہ ہے کیا کرنے والے ہو، یہ پہلے میں نے سنا ہوا ہے۔ کتنی ڈسمسو بات ہے نا کہ آپ نے سنا نہیں۔ کوئی آپ کو پیار سے محبت سے سنا رہا ہے اور آپ کہیں نہیں بس بات کا خلاصہ بتاؤ، میرے پاس اتنا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کتنی ڈسمسو قسم کی بات ہے۔ اگر آپ کی مدر آپ سے اس طرح بات کر رہی ہوں، آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں اور آپ کہیں ذرا بس ایک جملے میں بتا دیں، یہ کوئی بہت لمبی بات ہو گئی ہے، لیکن وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ سنیں اور آپ پہ تھوڑا سا اثر ہو، آپ نصیحت کو لیں، آپ ان کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس بات کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد آگے کچھ بات ہوگی۔ قرآن میں 10% کے قریب ہیں احکام۔ اتنا بڑا قرآن ہے، اس میں 10% ہے جو ہمیں کہا یہ کرو یہ نہ کرو۔ باقی کیا بات ہو رہی ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سنانا چاہ رہے ہیں، اور سننے سے انسان پر اثر ہوتا ہے۔ پھر لوگ مجھے آ کے کبھی کبھی نا تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے کی میں نے کوشش کی ہے لیکن قرآن میں ریپیٹیشن اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتی، کیا بات ہے، اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے قرآن میں، بار بار بات دہرائی جا رہی ہے، ایک دفعہ کہہ دی سمجھ آ گئی، کیا ضرورت ہے بار بار کہنے کی؟ تو میں پھر جواب میں بھی کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ غزل بھی سنتے ہیں، شعر بھی سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، دنیا میں اربوں لوگ سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو جو اس کا کورس ہوتا ہے، جو اس کی لیرکس ہوتی ہیں، وہ آپ بار بار سنتے ہیں، بار بار لگاتے ہیں، بار بار آپ کو مزہ آتا ہے، اور وہ بات ایک گانے میں بھی 6 دفعہ وہ بات کرتا ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنا سر ہلاتے رہتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد آپ کے دماغ کے لیے ہوتا ہے، دوسرا مقصد آپ کے دل کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ بات آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے، آپ کو بار بار سننی چاہیے، آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ کچھ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، جیسے سائنس کی معلومات ہیں، وہ آپ بار بار اس کا رٹا لگا کے آپ اس میں آپ کے دل کو کوئی تسکین نہیں ملے گی، ایک دفعہ سیکھ لیا تو سیکھ لیا۔ وہ عقل کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن نے عقل کی بات کی ہے اور قرآن نے دل سے بھی بات کی ہے، اس کی دہرائی سے دل پہ اثر پڑتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا یہاں پر کہ ہم نے دعویٰ کیا، جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے آخری دن پر، انہوں نے پھر ایک ڈیکلریشن کی کہ اب ہم سنیں گے۔ اور وہ سنیں گے کیسے؟ عقل والا سننا، سمجھنے والا سننا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دل والا سننا۔ یہ دونوں سننے والے کمٹمنٹ ہم نے کر دی۔ اسی طرح سننے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، نہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے لیکن اس کی خوبصورت تلاوت آپ انجوائے کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن کا بنیادی مقصد صرف اس کی آوازوں کو سنایا جانا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اگر آپ صحابہ کی اور جو پہلے کے مسلمان تھے، پہلے عرصے کے مسلمان تھے، ان کی کامنٹریز کو آپ پڑھیں، ان کی رائوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو عجیب چیز ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہتے ہیں ذاک عند ذہاب العلم، ایسا یعنی قیامت کے دن کچھ بڑے آثار آنے والے ہیں جب علم غائب ہو جائے گا۔ تو صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ حیران، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤُنَا يُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُم۔ قرآن کیسے غائب ہو جائے گا؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ علم کیسے غائب ہو جائے گا؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن غائب ہو جائے گا، انہوں نے کہا تھا علم غائب ہو جائے گا۔ اور وہ حیران، صحابہ حیران کہ علم کیسے غائب ہو سکتا ہے، قرآن ہم پڑھنے والے ہیں۔ یعنی ان کے دماغ میں قرآن اور علم ایک چیز تھے، وہ جب علم کے بارے میں سوچتے تھے تو قرآن کے بارے میں سوچتے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیں قرآن جانتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اس میں بات کیا ہو رہی ہے، صرف اس کی آوازیں نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں نحن قرأنا القرآن ونقرئ ابناءنا وابناؤنا يقرئون ابناؤهم، نہ صرف ہم نے پڑھا، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے ان کو پڑھائیں گے، یعنی یہ چلتا رہے گا، جنریشن آفٹر جنریشن، نسل با نسل یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم غائب ہو جائے گا؟ أوليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل لا ينتفعون منهما من شيء؟ کیا یہ یہود اور نصارہ نہیں ہے جن کے ساتھ، جن کے بالکل سامنے ان کی تورات اور انجیل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اس کے بارے میں کامنٹ کرتے ہوئے اور علماء نے کہا انما یقتصرون ما یتلی علیہم لا یدرون ما فیہا، کہ یہ اس پر اکتفا کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی جو تنقید کی جا رہی تھی یہود و نصارہ کی، کہ ان میں سے کئی ایسے تھے جو اس کی جو تلاوت کرتے تھے اپنی کتابوں کی، اور ان کو پتہ نہیں تھا کس چیز کی تلاوت ہو رہی ہے، کیا ان آوازوں کا مفہوم کیا ہے۔ اور اگر آپ آج کے زمانے میں سوچیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم سنیں گے، تو ہم اب کروڑوں کی تعداد میں ہم قرآن سن رہے ہیں نماز میں کھڑے ہوئے، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو پہلا دعویٰ یہ ہمیں پورا کرنا پڑے گا، سننے والا۔
اور یہ جو سیشنز ہمارے ہو رہے ہیں اللہ اسے سننے میں شمار کرے. آمین.